حضرت ابوبکر کی خلافت کا دوسرا سال ہے۔ مسلمان پہلی مرتبہ عجم کی عظیم الشان سلطنت کے خلاف سفارہ ہوئے ہیں۔ اسلامی مملکت کے قیام کو مشکل سے 11 برس گزرے ہیں۔ دوسری طرف شاہان کسریٰ کی مملکت ہے، دنیا کی دوسری سب سے بڑی مملکت۔ اردشیر شہنشاہ ہے اور ایسی شان و شوکت کا شہنشاہ کہ قیصر روم بھی اس کے مقابلے پر آتے ہوئے گھبراتا ہے۔ ہرمز عراق اور آس پاس کے علاقے کا فرما روا ہے۔ دربار ایران کا امیر الامراء اس کا جاہ و جلال دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ 1,00,000 درہم سے زیادہ مالیت کا تو صرف اس کا تاج ہے۔ لشکر و سپاہ کا ساز و سامان موتیوں میں تلتا ہے۔ ہندی کمانیں، موتا کی بے نظیر تلواریں، فولادی زرہیں، یمنی خود، ترک و تازی گھوڑے اور جنگی ہاتھیوں کا گراں ڈیل دستہ۔ خالد جنگ یمامہ سے فارغ ہوئے تو ان کے پاس 2,000 سپاہی رہ گئے تھے۔ دربار خلافت سے حکم ملا کہ خسرو عجم سے مقابلہ کرو۔ اس نے عراق عرب میں رہنے والے مسلمانوں کی زندگی تنگ کر رکھی ہے۔ ان کی بے شمار شکایتیں روز دربار خلافت میں پہنچ رہی ہیں۔ تاکید تھی کہ مرتدین میں سے کسی کو ساتھ نہ لینا اور نہ مسلمانوں کو اس جہاد پر چلنے کے لیے مجبور کرنا۔ حضرت خالد نے جواب بھیجا، میرے پاس بہت تھوڑی فوج ہے، کمک کے بغیر مہم پر جانا ممکن نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ابن عمر تمیمی کو طلب فرمایا، حکم دیا تم اکیلے آج ہی چل پڑو۔ لوگوں نے کہا یہ کیا؟ خالد نے کمک مانگی ہے اور آپ ایک ابن عمر تمیمی کو بھیج رہے ہیں۔ فرمایا جس لشکر میں ان کا سا ایک جانباز ہو اسے اور کیا چاہیے۔ ابن عمر تمیمی مانے ہوئے مدبر، اعلیٰ درجے کے ماہر جنگ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پرہیزگار انسان تھے، بے پناہ جرأت ایمانی کے حامل۔ ادھر حضرت خالد نے قبائل مضر اور ربیعہ سے کچھ فوج اکٹھی کی۔ مثنیٰ بن حارثہ آن ملے تو کچھ فوج ان کے ساتھ آئی۔ اس طرح لشکر اسلامی 10,000 سے کچھ اونچا ہو گیا، لیکن ساز و یراق کا خدا مالک تھا۔ سنا دشمن کاظمے میں پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے تو خود حفیر کی طرف چلے۔ جانے سے پہلے ایک خط ہرمز کے نام بھیجا۔ کوئی اسلامی معرکہ ایسا نہیں جس میں دشمن کو پہلے سے خبردار نہ کر دیا گیا ہو۔ میدان جنگ میں بھی مسلمانوں کا ہمیشہ یہ دستور رہا کہ دشمن کو پہلے دعوت اسلامی دی، نرم گفتگو کی، اور جب ان کی بات نہ مانی گئی تو رزم حق و باطل میں فولاد بن گئے۔ خسرو پرویز کو حضور اکرم نے بھی دعوت اسلام دی تھی اور خط بھیجا تھا۔ آج ہرمز کو بھی دعوت اسلام دی گئی۔ خسرو پرویز بھی چراغ پا ہو کر چلا اٹھا تھا اور اپنے گورنروں کو حکم دیا تھا کہ قریش کے اس نبی کو گرفتار کر لاؤ، لیکن اس سے پہلے کہ اس کے گورنر یہ بات سوچ بھی سکتے، خود اس کے درباریوں کی سازش نے اسے تخت سے اتار پھینکا۔ اب ہرمز بھی چراغ پا ہو گیا۔ خالد کا خط تو اس نے اپنے شہنشاہ اردشیر کو بھیج دیا اور خود قسم کھا کر اٹھا کہ مسلمانوں کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹا دے گا۔ کاظمہ سے اپنی فوجوں کو لے کر خالد سے پہلے وادی حفیر میں پہنچا۔ جو جگہ زیادہ سرسبز و شاداب تھی وہاں رکا۔ حکم دیا ڈیرے ڈال دو، یہیں دشمن کا کام تمام ہوگا۔ مسلمان پہنچے تو دشمن مورچہ بند تھا۔ مسافران راہ جہاد کے لیے پانی کی بڑی اہمیت تھی اور پانی پر دشمن کا قبضہ تھا۔ یہ کوئی معمولی بات نہ تھی۔ کتنے لشکر تو صرف اسی ایک وجہ سے ہتھیار ڈال دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ حضرت خالد کو اطلاع دی گئی۔ آپ نے کہا تو فکر کی کیا بات ہے، بدر میں بھی یہی صورتحال تھی۔ پانی پر قبضہ یاد رکھو اس کا ہوگا جرأت و پامردی جس کے پاس ہوگی۔ ہرمز نے اپنے میمنے اور میسرے پر شہزادوں کو مقرر کیا، قباد اور انوش جان۔ ابھی ایک پہر رات باقی تھی کہ میدان کاردار جاگ اٹھا۔ ایرانی سوار و سپاہ آراستہ ہوئے۔ مقدس آگ کی انگیٹھیاں جل رہی تھیں۔ شگون نیک تھا۔ آفتاب نکلا تو آتش پرست جھک گئے، سینوں پر ہاتھ رکھ کر جند اور پاجند کے جملے دہراتے رہے۔ ہرمز اپنے زرنگار خیمے سے نکلا، سلطنت عجم کا امیر الامراء، سر سے پیر تک جاہ و جلال کا منہ بولتا پیکر، دولت و ثروت کا شاندار مظہر۔ حکم دیا ہاتھیوں کے آگے ایران کے نامور دلاوروں کا جو دستہ ہے ان کے پیر میں زنجیریں ڈال دی جائیں۔ دشمن دیکھ لے کہ یہ سلطنت عجم کی آن بان پر مر مٹنے کے لیے ہیں، میدان جنگ سے ان کے پیر اکھڑ نہیں سکتے۔ مسلمانوں نے دیکھا ہاتھی، گھوڑے اور سپاہ ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی طرح کھڑے ہیں۔ ایک سے ایک قدآور جیالہ اپنی تلواروں اور نیزوں سے کھیل رہا ہے۔ ہاتھیوں کی فوج تنی کھڑی ہے۔ مسلمانوں نے کبھی ہاتھی نہ دیکھے تھے، صرف سنا تھا کہ ابرہہ دیوار کعبہ کو ڈھانے کے لیے کچھ ہاتھی لے آیا تھا۔ حضرت خالد نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کیا، مسلمانوں یہ سب کچھ ہیچ ہے،
یاد رکھو اگر تم نے خدا کی راہ میں اپنے قدموں کو ثابت رکھا تو خدا تمہارا حامی و مددگار رہے گا۔ دف کرائے نائے برائے زرتشت کے جیکارے بلند ہوئے تو ہرمز اپنے ماہی مراتب کے ساتھ گھوڑے دوڑاتا اپنے لشکر کے ایک سرے سے دوسرے ترے تک معائنہ کرایا۔ کمال حقارت سے پھر حضرت خالد کو للکارا، آؤ میں پہلے تم سے بھگت لوں، پھر میری فوجیں تمہارے ان ساتھیوں کو روند کر رکھ دیں گی۔ ہرمز کی دعوت پر خالد آگے بڑھے۔ نگاہ مرد مومن نے کتنے میدانوں میں جنگ کی تقدیر پلٹ دی تھی، چلے تو اس شان بے نیازی سے کہ اپنا گھوڑا تک چھوڑ دیا، اپنی اپنی قوت بازو کا مظاہرہ جو تھا۔ ہرمز نے دیکھا خالد پیدل ہیں تو خود بھی گھوڑے سے کود پڑا، دونوں دلاور ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ یہی ایک معرکہ جنگ کے لیے فیصلہ کن تھا۔ دونوں لشکر ٹک ٹکی باندھے دم سادے دیکھتے رہے۔ ابن عمر تمیمی نے اپنے سپہ سالار کو دیکھا، جرأت و عزم و شجاعت کا ترشا ہوا پیکر۔ ہرمز پر نظر ڈالی، دیکھا بار بار اپنے لشکر کے ایک خاص دستے کی طرف مڑ کر دیکھتا ہے، ان کا ماتھا ٹھنکا۔ ہرمز کی تلوار ہوا میں بلند ہوئی تو شعلہ سا لپکا، نرم فولادی پھل جواہرات کی آپ کو بھی پی گیا۔ نگاہیں ٹھہر نہ سکتی تھیں۔ ہرمز کو اس کی کاٹ پر بڑا بھروسہ تھا، اور خالد وہ تو خود ہی خدا کی تلوار تھے۔ مقابلہ شروع ہوا ہی تھا کہ ختم ہو گیا، اور ایران کا امیر الامراء پڑا ایڑیاں رگڑنے لگا۔ اس کی بزدلانہ سازش بھی دھری رہ گئی۔ اپنے چند خاص دلروں کو اس نے کہہ رکھا تھا کہ جو ہی میں خالد پر تلوار اٹھاؤں تم ایک بارگی ان پر ٹوٹ پڑنا۔ ہمیں جنگ جیتنی ہے، اصول اور اخلاق کا مظاہرہ کرنا نہیں ہے۔ لیکن لمحوں میں صورتحال ہی بدل گئی۔ ابن عمر تمیمی نے دشمن کی چال کو بھانپ لیا تھا۔ وہ گھوڑا اڑاتے اپنا دستہ لیے خالد کے پاس پہنچ گئے، اور پھر جو سب نے مل کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور تلواریں سوت کر آگے بڑھے تو دشمن زنجیریں توڑا کر بھاگا۔ زمانے نے ورق پلٹا، امیر الامراء ہرمز جنرل چودھری بن گیا۔ ہرمز کے ہاتھی چودھری کے فخر ہند ٹینکوں میں ڈھل گئے۔ یہ ناقابل تسخیر ٹینکوں کا دستہ کالے ہاتھیوں کا دستہ کہلایا۔ لیکن دنیا نے دیکھا کہ پاکستانی فضائیہ نے تیرن ابابیل کی تفسیر پیش کی، اور کالے ہاتھیوں کا یہ دستہ دھن کے ہوئے روئی کے گالوں کی طرح اڑ گیا۔ This program is the sole property of Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.